شوکت یوسفزئی صاحب، اب اگر ہم بات کریں آپ کی، تو میں نے کہا یہاں سے لے لوں موقف تھا کہ آپ اس پہ جواب دے سکیں بھرپور طریقے سے. اب تو لگ یہ رہا ہے کہ کلیئرٹی ہے، کل سہیل آفریدی صاحب باضابطہ طور پر حلف بھی لے لیں گے. تو کیا رائے ہے آپ کی، یہ جو آپ کے باقی ساتھی یہاں پر بات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں کوئی نئی بات نہیں ہے. وفاق پہلے سے ہی، وفاقی حکومت جو بیٹھے لوگ ہیں وہ ان کی آنکھوں میں یہ کھٹک رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کیوں پی ٹی آئی کے پاس ہے. جو پنجاب کا مینڈیٹ انہوں نے چھین لیا، اسلام آباد کا چھین لیا، تو خیبر پختونخوا کا کیوں ان کے پاس ہے؟ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں کون سا آئین کا آرٹیکل توڑا ہے یا کس اس سے انحراف کیا ہے. اگر یہ پروسیس غلط تھا تو پھر جے یو آئی کے لطف الرحمان صاحب نے کیوں نامینیشن پیپر جمع کرائے؟ اگر ان کو یہ پتا تھا کہ شیڈول تو جاری اسپیکر نے کیا ہے نا، تو اس وقت پورا بھاگ دوڑ کی اور شاہجہان خان جو پی ایم ایل این کے تھے انہوں نے کاغذات جمع کرائے، اور پھر یہ آپس میں ان کی انبن ہوئی کیونکہ چاہتے تھے کہ کنسنسس ہو جائے اپوزیشن والے، اور کچھ ان کے دعوے تھے کہ جی 20-30 لوگ ہم توڑ لیں گے. تو نہ ان سے بندے ٹوٹے، نہ یہ کنسنسس ڈیولپ کر سکے آپس میں. تو انہوں نے کہا جی یہ غیر قانونی ہے، بھاگ گئے. اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ایک صوبہ ہے مشکل میں ہے، اور آپ بھی اس کو جانتے ہیں کہ مشکل میں ہے، لیکن آپ نے اس کو متنازع بنانا ہے. متنازع بنا کے آپ کیا کریں گے؟ 1 ہفتہ روک لیں گے، 2 ہفتے روک لیں گے، لیکن ہے اکثریت تو پی ٹی آئی کی. تو وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، کچھ بھی نہیں ہوا، ایک بندہ بھی نہیں ٹوٹا. تو میرے خیال سے اب اس چیز کو مزید ڈیلے کرنے سے دیکھیں اور بھی لیکن آپ کو لگ رہا تھا شوکت صاحب کہ جس طریقے سے نقصان عوام کا ہے، ڈویژن کی بنیاد پر اوپنلی جہاں پر چناؤ ہونا تھا وہاں پر تو اس بات کا خدشہ بھی نہیں ہوتا نا کہ کوئی اوپنلی ایکسپوز ہو کے ٹوٹے گا. وہ تو خفیہ رائے شماری ہو تو اس کے اندر کوئی ایسے چانسز ہوتے ہیں، امکانات ہوتے ہیں، لیکن اوپنلی تو کوئی نہیں کرتا ایسے. نہیں دیکھیں جو ان کے دعوے تھے نا کہ یہ آزاد ہیں، ان پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا اور بڑے آسانی سے توڑ سکتے ہیں. کچھ انہوں نے دعوے یہ بھی کہتے کہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. دیکھیں یہاں کوئی اپنی سیاست کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا ہے. یہاں صرف پی ٹی آئی ہے پورے خیبر پختونخوا میں. عام زیادہ تر اکثریت عام لوگوں کی ہے پی ٹی آئی. ٹھیک. اور ہمیں پتہ ہے کہ ووٹ عمران خان کا ہے، تو کون اپنی سیاست جو ہے وہ داؤ پہ لگائے گا یہ چھوٹے سے اس کے لیے 1 سال 2 سال کے لیے؟ کوئی بھی ان سے نہیں ٹوٹ سکتا ہے. دیکھیں کافی لوگوں نے مصیبتیں برداشت کر کے الیکشن لڑا تھا، کسی کو کمپین نہیں کرنے دی گئی، کسی کے ساتھ کیا ہوا، لیکن لوگ اسمبلی میں پہنچے ہیں، عوام نے پہنچایا ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ اس مینڈیٹ کو جو ہے وہ کسی طریقے سے چھین لیا جائے. اس سے مینڈیٹ نہیں چھینا جا رہا، بندے نہیں توڑے جا رہے. اب انہوں یہ ڈیلائنگ ٹیکٹسز کر رہے ہیں کہ جی کبھی اب یہ کیسے ہو ممکن؟ آپ دیکھیں مجھے ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ یہاں پہ تبدیلی ہو رہی تھی تو گورنر کو کیا ضرورت تھی کراچی جانے کا؟ وہ امپورٹنٹ تھا یا یہ امپورٹنٹ ہے؟ تو ان کی تو پوری کوشش رہی، لیکن میرے خیال سے اب ریئلائز ہو چکا ہے پیپلز پارٹی کو کہ اس سے جو پیپلز پارٹی کی جو جمہوریت کے جو دعوے داری کا جو وہ چیمپئن بننے کا جو تاثر تھا وہ خراب ہو رہا تھا. تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانا تھا. بیچ میں جے یو آئی کو ڈال دیا کہ جی آپ چلے جائیں کورٹ میں. تو جے یو آئی نے تو خود نامزدگی کے لیے پیپر جمع کرائے تھے، الیکشن لڑ رہے تھے. تو یا تو پھر وہ غلط تھے، بولے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی. میں ذرا جواب لے لیتا ہوں. پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک دن پہلے آپ کاغذات نامزدگی جمع کرتے ہیں اور رات کو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ قانونی نہیں ہے، ٹھیک ہے. افسوس کی بات ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ہے کہ اس صوبے کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر سب کو ساتھ لے کر چلنا. جی میں حافظ صاحب سے ذرا جواب لے لوں. کہ آپ سہیل آفریدی کو کہیں کہ یہ تخریب کار ہے، اور یہ اگر آپ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ سہولت کار ہے تو پھر وہ آپ کو پھول نہیں پھینکے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے لہجے میں بھی تلخی آئے گی. شوکت صاحب مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ لگتا یہ ہے کہ امپریشن جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت چلانے سے زیادہ تحریک چلانے میں سنجیدگی اب تحریک انصاف دکھائے گی، اور سہیل آفریدی صاحب نے بھی گورننس کے حوالے سے، عوام کی فلاح کے حوالے سے انہوں نے بات نہیں کی. وہاں پر عشق عمران کے حوالے سے، رہائی کے لیے اقدامات کے حوالے سے، احتجاجی سیاست کا چیمپئن قرار دینے کے حوالے سے انہوں نے بات کی. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اب ہماری پالیسی تھوڑا سا اس حوالے سے ٹکراؤ کی نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پر دہشت گردی کے معاملے پہ؟ دیکھیں ان کی باتوں میں تضاد ہے. ایک طرف تو یہ ایک تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہ خود حالات خراب کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں مینڈیٹ ملا ہے پی ٹی آئی کو، اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے کبھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں چلا سکتے، کبھی کہتے ہیں بہتری نہیں آ رہی، جس طرح مولانا صاحب نے بھی کہا.
तो भाई साहब मैंडेट तो पीटीआई को मिला है ना, क्या आपको उठा के दे देंगे आप चलाएं हुकूमत आकर? और एक काम क्यों नहीं करते? मेरे भाई बैठे हुए हैं, जेयूआई वाले भी आ जाएं, मैं भी हूं, और मेरे भाई मुस्लिम लीग वाले भी आ जाएं, पंजाब में शुरू करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में शुरू करते हैं, लोगों से पूछ लें किससे मुतमईन है। जमहूरियत में तो यही होता है ना, दावों से तो कुछ नहीं होता है। जमहूरियत में आवाम होती है, आवाम के मुंह से जो बात निकलती है वही चीज होती है। अगर हमसे लोग मुतमईन नहीं है तो बिल्कुल मैं माफी मांग लूंगा, आप अपना कैमरा लेकर नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत कल भी से, कहा है मैंने, आपकी हुकूमत से ये कहना कि जी यहाँ के लोग नहीं, ये कहना कि यहाँ के लोग मुतमईन नहीं है, हाँ। तो आए ना पूछ ले आप किससे मुतमईन है? नून लीग से मुतमईन है, पीपल्स पार्टी से नहीं, लेकिन आप तो अपने वजीर आला से खुद मुतमईन नहीं थे, इसलिए उनको चेंज किया। अगर हुकूमत से मुतमईन थे तो हुकूमत का सरबराह वजीर आला होता है। उसमें वजीर आला से मुतमईन होने ना होने का मसला नहीं था, वो मसला सिर्फ इस्लामाबाद बंदे नहीं ले जा सकते, इसलिए पे जो इख्तलाफात थे वो एक इशू था, वो पार्टी का अंदरूनी मामला था, उसकी वजह से। बाकी आज भी अली अमीन गंडापुर अपने इमरान खान के साथ खड़ा है, अच्छा, सुहेल अफरीदी के साथ खड़ा है, अब तो पार्टी मुतहद हो गई, अब तो बात ही खत्म हुई। इनके लिए जो ज्यादा परेशानी है वो तो ये है कि पार्टी और भी मुतहद हो गई। चले ठीक तो ये जो है ना, इस तरह की बातें करना, ऑलरेडी बहुत ज्यादा मुश्किलात है सूबे के लिए, मुल्क के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात है, फ्रंट लाइन सूबा है, और यहाँ हम बैठ के इस्लामाबाद में बैठ के कहते हैं जी ये हुकूमत नाकाम, वो हुकूमत। भाई आपने कौन से दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं? ₹1 का रिलीफ दिया है आपने आवाम को? क्या सूरत हाल है? कौन सी महंगाई कम की है जो इमरान खान के जाने के बाद? महंगाई तो ऊपर गई है। तो आप तो खुद अपनी हुकूमत नहीं चला सके हैं। आपने कहा इमरान खान ने 26,000 का कर्जा लिया है, आपने तो 35,000 अरब से भी ऊपर चले गए। तो मेरे ख्याल से ये जो सूरत हाल है इस तरह नहीं चल सकता, दावे शावे नहीं हो सकते, आपसे डिलीवर नहीं हुआ है। खुदा के लिए छोटा सूबा है, और ये इसको इस तरह जो है ना मुतनाज़ा बनाकर चीजों को इसको मजीद खराब न करें। ये फ्रंट लाइन मुझे जरा है जो आपकी जंग लड़, मुझे जरा एक बात अगर यहाँ से चीजें खराब हो गई तो फिर आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप चीजों। नहीं, अल्लाह करे कि सिचुएशन ठीक रहे।